جو نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ کا حق ہے. تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. وی آر پولیٹیکل پیپل, وی کین ٹیک اینڈ وی کین ریٹرن. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے, بالکل نہیں دبا سکیں گے. اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہماری عام ٹوسٹنگ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. واضح پیغام ہے, کان کھول کے سن لیں, نہیں دبیں گے. اپوزیشن کے شور شرابے کی روش سے دبنے والے نہیں. آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی کی آواز بلند نہیں ہونے دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی للکار. کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے شور شرابے سے پارلیمانی کارروائی میں خلل پیدا ہو سکتا ہے تو یہ سوچ غلط ہے. تنقید سے گھبرانے والے نہیں. عمران خان بتائیں این آر او مانگا کس نے ہے. جب بھی کارکردگی پوچھیں تو کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی وزیراعظم پر چڑھائی. بولے کہ عمران خان پاکستان کے غریبوں کو این آر او دیں. حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. کورونا کے دوران منفی سیاست کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں کو جھوٹ کی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے. عمران خان کی زیر قیادت حکومت نے بروقت اور دور اندیش فیصلے کیے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا اور غیر متحد اپوزیشن کو عقل آ جانی چاہیے. بلا تفریق شفاف احتساب سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. چودھری سرور کہتے ہیں سیاسی مخالفین کو اپنی فکر ہے, ان کو ملک کے مفادات کا سوچنا چاہیے. ملکی مفاد کے لیے قانون سازی میں اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. گورنر پنجاب سے چیئرمین ہلال احمد اور پارٹی وفود کی ملاقاتیں. وزیر اعلیٰ سنگھ کی صدارت میں رین ایمرجنسی سے متعلق اجلاس. صوبائی وزراء, کور کمانڈر کراچی اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی شرکت. مراد علی شاہ نے کہا سیوریج سسٹم کو برساتی پانی سسٹم سے الگ کرنا ہوگا. کور کمانڈر کراچی نے کہا کہ سیوریج سسٹم کو جدید سسٹم سے اوپن کرنا ہوگا. چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ سیوریج سسٹم میں سیڈیمنٹس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. وزیراعظم کراچی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے. مانسون میں شہر کے نشیبی علاقوں کا ڈوبنا افسوسناک ہے. گورنر سنگھ عمران اسماعیل کی صدارت کراچی کے مسائل پر اہم اجلاس. کراچی میں نکاسیاب اور صفائی ستھرائی کے دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. فوج کی نگرانی میں کام کرنے والے ادارے کتنے دن تک کام کریں گے. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی میں روزانہ 12,000 ٹن کچرا پھینکا جاتا ہے. کچھ دن صفائی ہو جائے گی لیکن یہ تو روزانہ کا کام ہونا چاہیے. وزیراعظم کراچی کے مسائل سے متعلق صحیح معلومات لیں. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. پاکستان کا 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے منزل سری نگر جامع مسجد میں نوافل ادا کریں گے. لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کو احساس کرنا ہوگا 1 سال سے قید لوگوں پر کیا بیت رہی ہے. معاون خصوصی مود یوسف نے کہا پاکستان کشمیریوں کو نہ کل بھولا ہے نہ آئندہ بھولے گا. بلاول بھٹو لاکھ کوشش کر لیں این آر او نہیں ملے گا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف قانون سازی پاکستان کے لیے اپوزیشن اسے نیب ایکٹ سے منسلک کر دیتی ہے. ان کی ترامیم کو پڑھیں گے تو حد سے ضرور آئے گی. ان کا بنیادی مقصد این آر او کرپشن کو اپنی نظر سے قانون بنانا چاہتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس ابو بچاؤ مہم کا تسلسل ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ اپوزیشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ ہی کوئی سیاست. پیپلز پارٹی اب احتجاجی سیاست کے قابل نہیں رہی. مدارس کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن کو خود معلوم نہیں ان کی اے پی سی کس لیے ہے. شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر ایکشن کے لیے ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم تشکیل. ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون ڈاکٹر معین مسعود سربراہ ہوں گے. کسٹمز ایف آئی اے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے بھی ٹیم میں شامل. حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس بم گرا دیا. ایل پی جی کے اگست کے لیے فی کلو قیمت میں
रुपए 50 पैसे इजाफा। ओगरा को नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 70 रुपए और 1340 रुपए फी मेट्रिक टन इजाफा हुआ। कोरोना कंट्रोल के साथ मईशत तेजी से बहाली की तरफ गामजन। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एफबीआर ने जुलाई में 57 अरब टैक्स जमा किया, जो हदफ से ज्यादा है। ये नई एफबीआर टीम की बेहतरीन कारकर्दगी का आगाज है। मुआशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, दीगर ममालिक जिद्दोजहद कर रहे हैं। बदल रहा है पाकिस्तान। मुआवने खसूसी शहबाज बिल का ट्वीट। फाइनेंस एक्ट 2020 में कस्टम्स पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। माली साल के पहले माह का हदफ 243 अरब। जमा करदा रेवेन्यू 300 अरब रुपए है। कारोबारी कम्युनिटी को 15 अरब रुपए फंड्स जारी किए। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में 86 साल बाद नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। खलीजी ममालिक, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी नमाज ईद की अदायगी की गई। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर की कुर्बानी में मसरूफ। पाकिस्तान, भारत समेत जनूबी एशियाई ममालिक में कल ईद मनाई जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। ईद उल अजहा के हवाले से कायम यूनियन काउंसिल कैंप्स का भी विजिट किया। शादमान, समनाबाद, एलओसीज और मजंग के अलावा चुबुर्जी, गुलशन रावी समेत बेशतर इलाकों में सफाई इंतजाम का जायजा लिया गया। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जोरों शोर से जारी। शहर शहर, गांव गांव रौनकें। बच्चे और बड़े जानवरों की आवभगत में मसरूफ। परदेसियों ने आबाई इलाकों को जाने के लिए वापसी की राह पकड़ ली। बस स्टैंड्स पर रश बढ़ गया। मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। शहरी एक से बढ़कर एक जानवर खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद। कोयटा की मवेशी मंडी में किंग नामी बैल सबकी तवज्जो का मरकज। कराची में 4 कानों वाले बैल की धूम। छुरी चाकू तेज करने वालों का कारोबार। लोड शेडिंग की नजर। ईद उल अजहा करीब आते ही अशरफ और नोश की कीमतों में भी इजाफा। चीनी, आटा और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर सरगर्म। प्राइस कंट्रोल कमेटीज महंगाई को काबू करने में नाकाम। महंगाई से शहरी परेशान। लाहौर पुलिस ने ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। 5000 से ज्यादा छोटे बड़े ईद इज्तिमात पर 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इबादत गाहों में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा की छुट्टियों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पिशावर, हजारा, मालाकंड, मर्दान और कोहाट में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और कश्मीर में रात और सुबह के औकात में बादल बरसेंगे। खुशी से कहता हूँ कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान से अपनी फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर रहा है। यह यूके पाकिस्तान की दोस्ती है, इज़हार है। दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। क्रिस्टीन टर्नर का पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा में बहुत कुर्बानियां दी। खेलों के मैदान वीरान हो चुके। यूके पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद नारा भी लगा दिया।
ملک بھر میں کورونا سے مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے. تعداد 5,951 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 903 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. متاثرین کی تعداد 2,78,305 ہو گئی. سندھ میں 1,20,550 اور خیبر پختونخوا میں 33,958 افراد متاثر ہوئے. ملک بھر میں اب تک 2,47,171 مریض صحت یابی ہو چکے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 6,76,756 افراد ہلاک ہو گئے. 1,74,74,691 متاثر ہوئے. 1,09,37,000 شفا یاب ہوئے. برازیل میں 26,13,789 افراد متاثر ہوئے. 91,377 ہلاک ہو چکے. افغان حکومت کا 500 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان. افغان حکومت کے فیصلے کے بعد طالبان نے بھی تمام قیدی رہا کرنے کا اعلان کیا. رینجرز اور پولیس کا سینٹرل جیل کراچی، حیدرآباد، سکھر میں سرچ آپریشن. تمام بیرکس اور سیلز کی تلاشی لی. بم ڈسپوزل اسکواڈ، سراغ رساں کتوں کی مدد لی گئی. سرچ آپریشن کے دوران ٹیلی ویژن، چاقو، کینچی، USBs، لائٹرز، ناخن تراش اور ہیٹرز برآمد کیے گئے. روجان کے مغربی علاقے عربی ٹبہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے. اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا. ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم سے تھا. لاہور میں بینائی سے محروم 5 افراد کو بینائی مل گئی. نیو ہاسپٹل کے آئی وارڈ میں پروفیسر اسد اسلم نے بیرون ملک سے عطیہ کیے گئے کارنیا سے ضرورت مند افراد کی پیوند کاری کی. ملتان میں شربت کی ریڑھی پر کام کرنے والے طالب علم کا اعزاز. حذیفہ ملک نے میٹرک میں نمایاں نمبرز حاصل کیے. ہونہار طالب علم نے 1100 میں سے 1,050 نمبر حاصل کر کے پوزیشن ہولڈرز کو بھی حیران کر دیا. ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں. یہ بہت مزیدار جگہ ہے لیکن یہاں کا راستہ خراب ہے. اگر راستہ ٹھیک ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوہی سلیمان میں ٹی نیوز نے چشمہ دریافت کر لیا. شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر سنگلاخ پہاڑوں میں چشمہ نما آبشار ہے. پتھریلے راستے پر موٹر سائیکل پر یا پیدل ہی جایا جا سکتا ہے.